رسول کے ساتھ جو آ گیا ہے، اس لیے رسول سے اس نے اتنا کسب نور کر لیا، کسب فضائل کر لیا کہ آپ نے اس کو بہت بڑھا لیا۔ وہ کیا ہوگا؟ جس نے بھی جتنا بھی کسب کیا ہوگا وہ فر ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ اصل زہرا ہے، وہ حصہ ہے، اس خاتمیت کا جز ہے، نام کا، اس رسالت کا، جو کہ منحصر ہے خاتم میں، اور تمام انبیاء حیث مقدمی رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں کہ خاتم تشریف لائیں، اور خاتم جس کے آنے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں، وہ زہرا کے آنے پر اٹھ کر فاطمہ کا استقبال۔ فضیلت کا معیار، رسالت مآب کی فضیلت کا معیار علم ہے۔ جو علم رسالت مآب کو حاصل تھا، وہ علم کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ ہمارا ایمان اور ہے، ہمارے بھائیوں کا ایمان اور ہے، متاسفانہ افسوس ہے۔ ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ اور ہے، اس کے فضائل، اس کا مقام، اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ جبرائیل کا بھی استاد ہے۔ اور ہمارے کچھ جو لوگ ہیں، اب سیاہ میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے، ان کی عقل مانے یا نہ مانے، کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئے اور کہا پڑھ، تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہاں کشتی ہوتی ہے، رسول خدا کو وہ پکڑ کر، جکڑ کر، دبا کر، گرا کر مجبور کرتا ہے پڑھنے پر۔ ایسا رسول، ہم اس رسول کو نہیں مان سکتے۔ ہماری نگاہ میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر رسالت مآب کی ذات ہے۔ سب سے بڑا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور یہ جو علم ہے، جس نے اظہار کیا اور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ علم ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو دروازہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ دروازے پر آ کر علم لے سکتے ہیں۔ یعنی تمام بشریت کی رسائی اگر علم نبوت تک ہو سکتی ہے تو وہ اس کے در پر آ کر علم کی بھیک مانگ سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو بھی۔ ان کی اگر بہت اوقات بڑھ گئی تو وہ در علی پر علم کی بھیک مانگ سکے گا، اور جو در علی سے تکبر کرے اور وہاں آ کر نہ جھکے، وہاں آ کر نہ مانگے، تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ جب جس کو خیال آیا کہ علی کے بغیر میرا کام چل جائے گا، جب اسے پتا اس در پر جھکے بغیر میرا کام نہ ہی چل سکتا، اس نے اعتراف کیا اگر یہ در نہ ہوتا تو میں، اب ہوا نہیں ہوا وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو پتہ چلے گا ابھی۔ تمام علم انا مدینۃ العلم علی بابھا، علی اس مدینۃ العلم۔ مدینۃ العلم کوئی ایسی فزیکل شہر نہیں ہے کہ اس کی دیواریں ہوں، اس کی چھت ہوں، فزیکل علم تو نہیں ہے نا۔ مدینۃ العلم سے مراد یہ مدینہ تو نہیں ہے جیسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور وہاں کوئی دروازہ ہو، وہاں اس کی کوئی دیواریں ہوں۔ یہ سمجھے ہی نہیں ہے علم رسول کو۔ علم رسول کا احاطہ کوئی دیوار کر ہی نہیں سکتی ہے، کوئی اس کی دیوار ہو، اور اگر کوئی دیوار ہو تو وہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر علم ہے، مجھے علم تک نہیں پہنچنے دینے والا دیوار ہے۔ دیوار فضیلت نہیں ہے، دیوار مجھے علم سے روک رہا ہے، یہ ہے کہ وہ مجھے علم تک لے جائے۔ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کو دروازے مدینہ علم تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسی دیواریں بہت سی کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو در علم سے دور رکھا، اور مدینہ علم سے بھی علی اس کا دروازہ ہے۔ رسالت مآب شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور فاطمہ الزہرا اس مدینے کا قلب ہے، دل ہے، مرکز ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا پاؤں گا۔ ہیا قلبی اللتی بین جنبی، جناب سیدہ کے لیے کیا کہا؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے آؤ ان کو میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ فاطمہ ابنتی، فاطمہ میری بیٹی ہے۔ ہی قلبی اللتی بین
جنبیا، یہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا دل ہے. اور جنب رسول کیا ہے؟ جنب ایمن علم ہے، جنب ایسر عمل ہے. یعنی علم و عمل رسول کے درمیان موجود مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ. کیونکہ اس قلب تک رسائی نہیں ہے. کسے کہتے ہیں؟ ہم قلب سے سمجھتے ہیں یہ دل جو سنوبری دل ہے جو دھڑکتا ہے خون پہنچاتا ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. قلب جو ہے جس پر وحی نازل ہوئی ہے، قلب جو ہے وہ مرکز ادراک کو کہتے ہیں. اس کے ذریعے آپ تمام علم حاصل کرتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں. اگر فاطمہ قلب رسول ہے تو اس قلب میں جو علم پایا جاتا ہے اس کی کیا حد ہوگی؟ اور وہاں تک کیونکہ لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہے، محال ہے. فاطمہ تو ابنتی ہی لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ القدر ہے، مجہولۃ القدر ہے، مجہولۃ القبر ہے. نہ اس کی قدر معلوم ہے، نہ اس کی قبر معلوم ہے. علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں، علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں. دلیل ہے ہمارے اس کے پاس، بالکل ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ جناب سیدہ محدثہ تھی، یعنی جبرائیل نازل ہوتے تھے جناب زہرا پر، جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتے تھے. اور جبرائیل نے جو خبر، جو اخبار، جو خبریں دی، اسے جناب سیدہ نے جب جمع کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب نے لکھا تو وہ مصحف فاطمہ بن گئی. مصحف فاطمہ. اچھا، مصحف فاطمہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک الگ مصحف ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، اور ان کے پاس ایک مصحف فاطمہ ہے، اسے یہ لوگ مانتے ہیں. پہلے طے کر لیں کہ مصحف کہتے کسے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں جو بین الدفتین ہو، یعنی دو جلد کے درمیان جو بھی چیز ہو، جسے ہم آج کل کتاب کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہو تو کوئی وہ قرآن ہوگی کیا؟ اچھا، ہمیں اس بنا پر تحریف کا قائل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر کہا جاتا ہے ان کا الگ قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے. آپ کے پاس بھی تو ہے. اگر ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ تحریف قرآن کے قائل ہو گئے. آپ کے پاس مصحف عائشہ ہے، آپ دیکھ لیں روایات میں. ابھی آپ لوگ جائیں گوگل میں ٹائپ کر لیں، مصحف عائشہ ٹائپ کریں، نکل آئے. وہ مصحف عائشہ کے قائل ہیں اور تحریف ان کے ہاں لازم نہیں آتی ہے. ہم مصحف فاطمہ کے قائل ہیں اور ہمیں تحریف کے الزام ہم پہ لگ جاتا ہے. تحریف کا الزام لگانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر الزام لگاتے ہیں.